بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، بہن بھائیوں، عزیزوں اور مکرمات عزیزات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک نے ہمیں ایک نیک مقصد کے لیے جمع ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کتاب اللہ کو سیکھنا اور سکھانا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ جس طرح پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے اور ہمارے علم کو علم نافع بنائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اس کے بعد میں اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام بہن بھائی، عزیز بیٹے اور عزیز بیٹیاں، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بعد میں بھی جو اس پروگرام کو سنیں گے سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ المائدہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا شرح صدر فرمائے اور میں کتاب و سنت کی روشنی میں کتاب اللہ کا وہ فہم جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق مرحمت فرمائے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اس کی وضاحت کر دی کہ قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اور قرآن پاک کا بیان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی تشریحات وہ بھی قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ القیامہ میں فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یعنی جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے جو اس ماہ مبارک میں نازل ہوا، جس کا آج دوسرا روزہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس ماہ مبارک کی برکات سے استفادہ کریں، ہمارے روزے، نمازیں، راتوں کے قیام اور دعائیں، قرآن پاک کی تلاوت، جو کچھ بھی ہم کر سکیں اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں میں لکھ دے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر اللہ پاک شامل کرے کہ جو لوگ لیلۃ القدر کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کے نصیب میں کرتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جس طرح قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اسی طرح قرآن پاک کا بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی اور اس کی تفسیر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، وحی الہی ہے۔ اسی لیے وحی کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک وحی جلی یعنی وحی مطلوب قرآن کریم، اور ایک وحی خفی یعنی حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی۔ تو آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ المائدہ کی تفسیر کا، جس طرح میں نے عرض کیا، آغاز کر رہے ہیں۔
اس صورت کا انتخاب بعض احباب کے مطالبے پر کیا گیا کہ ہم اس لیے بھی کہ یہ سورہ مبارکہ وہ عظیم صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں، اور بعض احکام ایسے ہیں جو پورے قرآن کریم میں کہیں اور بیان نہیں ہوئے، صرف اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ یہ سورہ امت کا علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، یہ سورہ مدنیہ ہے، اور یہ سورت، اس کو سورت المائدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک واقعہ ذکر فرمایا جو صرف اسی سورت کے اندر ذکر ہوا، کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا، مطالبہ کیا، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کرے، مائدہ نازل کرے؟ اور اسی طرح دوسری آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء۔ تو ان آیات سے اس کا تسمیہ یعنی سورت کا نام ماخوذ ہے۔ آیت نمبر 112 اور آیت نمبر 114 ان میں مائدہ کا ذکر ہے۔ بعض علماء نے اس کو سورت العقود بھی کہا ہے کہ اس کے اندر معاہدات کی پاسداری، اپنے عہد کو نبھانا اور عقود کے احترام کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے بعض اہل علم نے اس کا نام سورہ العقود بھی ذکر کیا ہے، جو اس کی پہلی آیت کے اندر مذکور ہے۔ بعض علماء کرام نے اس سورت کا نام سورت الحلال والحرام رکھا ہے، اس لیے کہ حضرت جبیر ابن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال دخلت علی عائشہ، میں ایک دفعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، فقالت، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، هل تقرأ سورۃ المائدہ، کیا آپ سورہ مائدہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ قال قلت نعم، میں نے عرض کیا جی ہاں۔ قالت، تو اماں جان نے فرمایا، انہا آخر سورۃ نزلت، یہ آخری صورت ہے، یعنی کمپلیٹ صورت کے نازل ہونے کی شکل میں یہ آخری صورت ہے۔ وما وجدتم فیہا من حلال، اس صورت کے اندر جو آپ جس چیز کو آپ حلال پائیں اس کا حکم حلال قرار دیا گیا ہے تو اس کو حلال سمجھو، یعنی اس کے حلال کو حلال سمجھو۔ وما وجدتم فیہا من حرام فحرموہ، اور اس صورت کے اندر جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کو حرام سمجھو۔ وسألتھا، اور کہتے ہیں میں نے پھر اماں جان سے یہ بھی پوچھا، عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، آپ کی سیرت طیبہ کیسی تھی؟ تو اماں جان نے فرمایا، القرآن، یعنی قرآن پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے، قرآن پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عکس اور پرتو ہے۔ دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ السبع الطوال، جو 7 طویل صورتوں کو، 7 طوال کو سیکھتا ہے، ان کا علم حاصل کرتا ہے، فہو حبر، تو وہ دین کا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ اور 7 طوال یہ صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف اور سورہ التوبہ۔ تو یہ اس اہمیت کے پیش نظر اس صورت کا انتخاب کیا گیا کہ اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکام ذکر کیے ہیں، اور یہ صورت مبارکہ ایک مفصل صورت ہے جس کی 120 آیات کریمہ ہیں، 120 آیات کریمہ ہیں، 2804 کلمات ہیں، اور 11930 حروف ہیں، جو بعض اصحاب فن نے جن کو شمار کیا۔ یہ سورہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ نزلت یوم عرفہ، یعنی اس سورت کی آیت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ یوم عرفہ کو نازل ہوئی۔ نزلت یوم عرفہ سورۃ المائدہ ووافق یوم الجمعہ، اور وہ دن جمعے کا دن تھا، یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ حج ادا فرمایا تو اس دن جمعے کا دن تھا، تو اس دن میدان عرفات کے اندر یہ مبارک صورت نازل کی گئی، جس طرح کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ یہ صورت قرآن پاک کی ترتیب میں، مصحف کی ترتیب میں 5ویں صورت ہے، اور اس صورت کو
یہ بھی امتیاز حاصل ہے کہ یہ وہ پہلی صورت ہے قرآن پاک میں جس کو اللہ رب العزت نے مومنوں کو ندا کے ساتھ شروع کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ ندا اس صورت کے اندر 16 مرتبہ آئی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر، باقی کسی صورت میں اتنی مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ اس صورت کے اندر 16 مرتبہ اللہ رب العزت نے 16 مقامات پر اپنے بندوں کو مخاطب کیا، اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ یہ خطاب بڑا اہم خطاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرتے ہیں تو پھر اس وقت پوری توجہ کے ساتھ سنو، یا تو کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اور یا کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ صورت مبارکہ، اس کا ہم ترجمہ اور اس کے جو موضوعات ہیں، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے موضوعات کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر عقود اور معاہدات کا ذکر کیا، جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کا ذکر کیا، شکار کرنے کے احکام ذکر کیے، احرام اور اس کی پابندیوں کا ذکر کیا، اہل کتاب کی خواتین سے شادی کرنے کا ذکر کیا، مرتد ہونے والے لوگوں کی سزا کا ذکر کیا، طہارت کے احکام یعنی وضو کا ذکر کیا، غسل کا ذکر کیا اور اس کے احکام ذکر کیے، چوری کی حد ذکر کی، بغاوت کی حد ذکر کی، زمین میں فساد مچانے والوں کی سزا ذکر کی، شراب اور جوئے کے بارے میں احکام ذکر کیے، قسم کا کفارہ ذکر کیا، حالت احرام میں شکار کرنے کی حرمت ذکر کی، اور موت کے وقت وصیت کرنے کا ذکر کیا۔ اسی طرح وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ رکھتے تھے مشرکین مکہ، ان کا تذکرہ کیا، اور ایسے لوگوں کا انجام ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تو یہ اس کے موضوعات ہیں۔ اب ہم اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق سے اس کے باقی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے 5 قسم کے احکام ذکر کیے ہیں۔ ایک تو اپنے عقود کو پورا کرنا، معاہدات کی پاسداری کرنا، چوپایوں کا ذکر کیا کہ ان میں جو حلال ہیں، پھر کچھ ایسے جانوروں کا ذکر کیا جو حرام ہیں، اور اسی طرح محرم کے لیے احرام کی حالت میں شکار کا حکم ذکر کیا، پھر غیر محرم کے لیے شکار کی اباحت کا ذکر کیا۔ تو اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، اوفو، اے ایمان والو، یہ خطاب اہل ایمان کو، اوفو یہ فعل امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر جمع مذکر حاضر کے لیے فعل امر کا صیغہ ہے، اور یہ 2 باب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، وفا اور اوفا، جس کا معنی ہے پورا کرنا۔ تو یہاں یہ باب افعال ہے، اوفو جمع مذکر مخاطب فعل امر کا صیغہ ہے، اوفو پورا کرو، بالعقود عقود کو، عقود عقد کی جمع ہے، اور علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ عقد اصل میں کہتے ہیں من عقد الحبل، کہ رسی کو گرا دینا، رسی کو گانٹھ دینا۔ تو کوئی بھی عقود، کوئی بھی ایگریمنٹ، کوئی بھی معاہدہ، اس کو اس کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ معاہدہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ جس کی پاسداری کرنا، ہر مسلمان کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ معاہدے کی پاسداری کرے۔ مسلمانوں کا یہ وصف بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ مسلمان ہیں جو اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور جو اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا، اللہ جل شانہ نے ان کا وصف بیان کیا۔ قرآن پاک میں بھی بار بار یہ ذکر کیا کہ یہ یہودیوں کی خصلت تھی، یہ منافقین کی خصلت ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، جیسا کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا آیت المنافق 3 نشانیاں ہوتی ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف،
جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہاں علماء نے لکھا، مفسرین نے، اس سے مراد تمام تر معاہدے ہیں، اور وہ معاہدے دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ معاہدے ہیں جو اللہ جل شانہ کے ساتھ بندے نے کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کی جائے، تعمیل کی جائے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے روک دیا جائے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھا جائے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے فرائض اور عائد کردہ واجبات ان کی پاسداری کی جائے۔ تو ایک تو وہ عہود ہیں، وہ معاہدے ہیں، وہ وعدے ہیں انسان کے جو اللہ رب العزت کے ساتھ انسان نے کیے ہیں، اور ان کی پاسداری کرنا بھی لازمی ہے۔ اور دوسرا، اس سے مراد وہ عام معاہدات ہیں کہ جو لوگ آپس میں کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ عقد، آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ یہ اس پختہ ایگریمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ یہاں پہ رینٹ پہ کوئی مکان لیتے ہیں، دکان لیتے ہیں، تو اس وقت جو پیپر دیا جاتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے عقد ایجار، عقد ایجار، کہ یہ کرائے پر یہ چیز لینے کا ایگریمنٹ ہے۔ اسی طرح نکاح کے وقت عقد نکاح، جب نکاح ہوتا ہے آپس میں فریقین کا، ایک مرد اور عورت کا اللہ کے حکم کے مطابق، تو وہ بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے، یعنی بڑی مضبوط گرہ ہوتی ہے جس کو کھولنے والے کے علاوہ کوئی دوسرا کھول نہیں سکتا۔ اور اسی طرح آپس میں جو ہم کاروباری معاہدے کرتے ہیں، کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح حکومتیں جو آپس میں معاہدے کرتی ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس کی پاسداری کا حکم دیا گیا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے وعدوں کو پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورا کروں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاہدے جو انسان کرتا ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا، آپ نے فرمایا لا یبیع الرجل علی بیع اخی، ایک آدمی اگر کسی کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کا ایگریمنٹ کر لیتا ہے، تجارتی ایگریمنٹ کر لیتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک پلاٹ خریدا، دوسرے آدمی کے ساتھ اس کا پختہ معاہدہ ہو گیا، اب کسی تیسرے شخص کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کو ورگلا کر تھوڑے سے زیادہ پیسوں کی لالچ دے کر وہ عہد فسخ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی چیز عام بکتی ہے، کہ عام بھئی اس میں اس نے اشتہار دیا ہے کہ یہ چیز فار سیل ہے، یہ چیز میں بیچنا چاہتا ہوں، تو پھر جو مرضی خریدے جس کے ساتھ اتفاق ہو جائے۔ لیکن جب کسی کے ساتھ اتفاق پختہ ہو گیا تو اس کو توڑنا، تو آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی بیع پر، یعنی اس کے تجارتی ایگریمنٹ پر اس پر بیع کرے، یعنی اس کے معاہدے کو فسخ کر کے آپ خود معاہدہ کر لے، زیادہ پیسوں کا لالچ دے کر وہ چیز خرید لے۔ وَلَا يَخْطُبَ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ، نہ ہی کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اگر کسی کی منگنی ہو جاتی ہے، ان کی بات آپس میں پکی ہو جاتی ہے کہ ہمارا رشتہ آپس میں طے ہے، تو وہ اس کو دولت کا لالچ دے کر، کہ کوئی اور لالچ دے کر ان سے وہ رشتہ توڑا کر خود اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کرے، تو یہ بھی جائز نہیں جب پختہ ہو جائے بات۔ اور ساتھ یہ فرمایا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا، کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسری خاتون کی طلاق کا مطالبہ کرے اس کے شوہر سے، تاکہ جو فوائد وہ حاصل کر رہی ہے وہ یہ حاصل کرے۔ یعنی جو ایگریمنٹ، اب دیکھیے یہاں تین قسم کے ایگریمنٹ کا ذکر، ایک تجارتی خرید و فروخت کا ایگریمنٹ، اور دوسرا منگنی کا ایگریمنٹ، اور تیسرا نکاح کے ذریعے جو عقد نکاح ہوا اس کا ایگریمنٹ۔ اس لیے جتنے معاہدات ہیں ان کی پاسداری کا حکم دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی یہ تعریف کی ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ جنتی لوگ، مومن لوگ، جن کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ اپنی امانتوں کو بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی بھی، معاہدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ بعض علماء نے تو لکھا ہے، جس طرح کہ ابن عقیل فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کے دل میں نرمی نہیں ہے،
وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر سختی آ چکی ہے، اور یہ قسوۃ القلب، دل کی سختی، یہ بہت بڑا عیب ہے اور انسان کے لیے سزا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ دل کی نرمی، یہ حقیقت ہے مسلمان کی، کہ مسلمان جو ہے اس کا دل مسلمان ہین لین ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جس کا دل سخت ہو چکا ہو، وہ کسی حادثے سے متاثر نہ ہوتا ہو، کسی پر زیادتی کرتے ہوئے اس کو ڈر نہ لگتا ہو، کسی کی مصیبت کو اپنی مصیبت نہ سمجھتا ہو، تو فرماتے ہیں یا من یجد فی قلبہ قسوہ، اے وہ شخص جو اپنے دل میں سختی محسوس کرتا ہے، احذر، ذرا غور کر، کہیں ایسے تو نہیں ان تکون نقضت عہدا، کہ کہیں تو نے کوئی وعدہ توڑ دیا ہو، کسی وعدے کی خلاف ورزی کی ہو، کسی وعدے کی پاسداری نہ کی ہو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَبِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہودیوں کے وعدوں کی پاسداری وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ کہتے ہیں کہ وعدے کی پاسداری، تو یہاں اس کا حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، اپنے معاہدات، اپنے عہود و مواعید اور اپنے وعدے اور ان کی پاسداری کرو۔ یہاں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا، اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ سورت العقود کی اس کا نام سورت العقود بھی ہے۔ اس کے بعد یہ چونکہ سب سے بنیادی چیز تھی، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا، اور اس سے مراد جو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ تفصیل کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ تو اب اس کے بعد دوسری چیز ذکر کی جس کی کسی عہد اور معاہدے کے بعد سب سے پہلے انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے حلال اور حرام، یعنی غذا کی، اور غذائی طور پر جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو اس لیے پھر اللہ رب العزت نے فوری طور پر اس کے بعد جانوروں کا ذکر کیا، فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال قرار دیا۔ بہیمہ یہ اصل میں جانوروں کو کہتے ہیں۔ بہیمہ وہ چوپائے جانور جن کو انسان پالتا ہے، گھاس پر، چارے پر ان کا گزارا ہوتا ہے، تو انہیں بہیمہ کہا جاتا ہے۔ اور انہیں بہیمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح بعض مفسرین نے لکھا لے بہامہا من جہت نقصہا من النطق، کہ یہ جانور ایک تو غیر عاقل شمار ہوتے ہیں، چوپائے، بھینس، گائے، بکری، یہ جتنے جانور ہیں، اور دوسرا ان کی آواز، یہ بول نہیں سکتے، ان کی جو آواز ہوتی ہے وہ مبہم ہوتی ہے، مبہم یعنی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس لیے ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے۔ آواز تو یہ دے سکتے ہیں لیکن ان کی آواز مبہم ہوتی ہے، جس طرح کہ کہا جاتا ہے باب مبہم ای باب مغلق، بند دروازہ، تو ان کی آواز سمجھی نہیں جاتی، اس لیے ان کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہیمہ یہی کہہ دینا کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی نسبت انعام کی طرف کی۔ انعام کا معنی چوپائے جانور، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ان کا قرآن پاک میں دیگر مقامات پر ذکر کیا کہ جس طرح اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، اور یہ جانور ہیں، تو یہ اضافت جو ہے بہیمۃ الانعام کی، یہ اضافت بیانیہ ہے، یعنی بہیمۃ من الانعام، جس طرح عام طور پہ کہا جاتا ہے خاتم فضۃ ای خاتم من فضہ، خاتم فضہ چاندی کی انگوٹھی، تو یہاں یہ اضافت بیانیہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ چوپائے جانور تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں، یہ جانور جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا اور جو ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ مثلا ہرن ہے، نیل گائے ہے، اور یہ جانور، کیونکہ شریعت نے جانوروں کی حلال ہونے کے لیے جو وصف بیان کیے، ان کو بیان کرنے کے بعد کہ ذکر کر دیا کہ یہ جانور حرام ہے، یہ جانور حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی جانور حلال ہیں۔ تو جانوروں کے لیے یہ قاعدہ ذکر کیا گیا کہ کل ذی ناب من السباع، ہر کچلیوں والا، یعنی جس کے پنجے تیز ہوں، جس کے کچلی کہتے ہیں یہ سائیڈوں والے دو دانت جس کے لمبے ہوتے ہیں، جس طرح شیر کے، بلی کے، چیتے کے، کتے کے ہوتے ہیں، یہ سارے جانور حرام ہیں، یہ سارے جانور حرام ہیں۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں کہ گائے، اونٹ، بکری، بھینس اور ہرن، ان سب کے دانت یہ چپٹے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے نہیں ہوتے۔
اور پھر یہ گھاس پھوس پر ان کا گھاس اور چارے پر ان کا گزارا ہوتا ہے، تو یہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیے۔ باقی جانور جو کچلیوں والے ہیں، ذی ناب ہیں، وہ ان کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح پرندوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ ذکر کیا، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، ہر پنجے کے ساتھ شکار کرنے والا، جس کا پنجہ قوی ہے، وہ جانور بھی اللہ نے ہمارے پرندے ہم پر حرام قرار دیے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی حلال ہیں، جس طرح کہ چیل ہے، کوا ہے، باز ہے، شکرا ہے، یہ جو پنجے کے ساتھ شکار کرتے ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا۔ باقی چڑیا ہے، کبوتر ہے، فاختہ ہے، یہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ما یتلا علیکم، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال قرار دیا گیا ہے، یعنی ان کا گوشت کھانا حلال، ان کا دودھ پینا حلال، اور ان سے استفادہ کرنا اس کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اور جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان کا گوشت کھانا بھی حرام، ان کا دودھ پینا بھی حرام، ان سے استفادہ کرنا بھی حرام۔ الا ما یتلا علیکم، سوائے ان جانوروں کے کہ جن کا آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، جن کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، سوائے ان جانوروں کے کہ آگے جو بتلائے جا رہے ہیں، ما یتلا علیکم، جن کی تلاوت کی جائے گی یا جن کا بیان کیا جائے گا۔ اور یہ بیان کہاں پہ ہے؟ اسی سورت کی آیت نمبر 3 میں، انشاءاللہ کل اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ تو آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے جانور بیان کر دیے، جس طرح کہ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب، یہ سارے جانور۔ تو ان کا آیت نمبر 3 میں الا ما یتلا علیکم، وہ جانور حرام ہے جن کے کا بیان آپ کے سامنے کر دیا گیا ہے، جن کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ غیر محل الصید، یہ غیرہ یہ حال ہے لکم کی ضمیر کم سے، غیر محل الصید، اور محلی یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اصل میں تھا محلین، اصل میں تھا محلین، احل یحل سے حلال قرار دینے والے، الصید شکار۔ تو محلین چونکہ سید کی طرف مضاف ہے، اس لیے اضافت کی وجہ سے اس کی نون گر گئی ہے۔ یہ عربی زبان کے تمام قواعد یہ بھی قرآن پاک سے ہی ماخوذ ہیں۔ تو غیر محل الصید، نہ کہ حلال کرنے والے شکار کو، نہ کہ حلال کرنے والے شکار کو، کیا مطلب؟ البتہ شکار احرام کی حالت میں، وانتم حرم، یہ واو حالیہ ہے اور اس کے بعد والا جملہ جو ہے یہ اس کا حال ہے غیر محل الصید سے۔ تو وانتم حرم، اور اس حال میں کہ تم حرم ہو، حرم حرام کی جمع ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی تم نے احرام پہن رکھا ہو۔ احرام کا پہنا جاتا ہے حج اور عمرے کے لیے، حج اور عمرے کے لیے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے ہمارے سامنے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اللہ رب العزت نے شکار کرنے والے لوگ، شکار کرنے والے احرام پہن کر حج یا عمرے پر جانے والے لوگ، جب تک یہ حالت احرام میں ہیں، ان پر یہ پابندی ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتے، یعنی کسی جانور کا، خشکی کے جانور کا شکار نہیں کر سکتے، شکار کو روک نہیں سکتے، شکار کو خوف زدہ نہیں کر سکتے، شکار کرنے میں کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ان کو کھلانے کی نیت سے اگر شکار کرے کوئی تو اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں آ جائے کہ جس طرح حالت احرام کے اندر، یعنی جو حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے اس نے احرام پہنا ہے، کیوں کہ جو بھی حج کے اور عمرے کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے احرام پہننا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذی الحلیفہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ حج یا عمرے پر آئیں گے، جس طرف سے بھی آئیں گے، تمام اطراف سے ان کے لیے احرام کی جگہ مقرر کر دی، اور اس کو میقات کہا جاتا ہے، اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ اور یہ 5 میقات ہیں مختلف اطراف سے آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا ہے۔ مدینہ طیبہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے، جس کو آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے،
وہاں سے احرام باندھیں گے، اور یہ سب سے دور میقات ہے مکہ معظمہ سے۔ مکہ معظمہ سے 430 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 430 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وَأَهْلِ الشام وَأَهْلِ الشَّامِ جُحْفَہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام کے لیے جحفہ نامی جگہ کو میقات مقرر کیا ہے، اور آج کل احرام باندھتے ہیں اس کے قریب جو جگہ ہے رابغ اس سے، کیونکہ جحفہ جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر ایک تفصیل بیان کریں گے، ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے احرام وہاں منتقل ہوا، اور یہ مکہ معظمہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وَلِأَهْلِ نَجْد قرن المنازل، اور جو نجد سے آئیں گے، مثلا کویت سے جائیں گے اور ریاض سے آئیں گے، اس طرف سے آئیں گے جو لوگ، تو ان کے لیے میقات مقرر کر دیا قرن منازل کا۔ آج کل اس کا نام سعدیہ ہے، یہ لملم کا۔ تو یہ میقات مقرر کیا جو ان اطراف سے آنے والے لوگ ہیں، جو ان اطراف سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ میقات مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے احرام، اور عراق سے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ذات عرق میقات مقرر کیا گیا ہے، ذات عرق ان کے لیے میقات مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ جو ان اطراف سے آنے والے ہیں وہ یہاں سے احرام باندھیں گے۔ احرام کس کو کہتے ہیں؟ احرام اصل میں حج یا عمرے کی نیت کرنے کو کہا جاتا ہے، بعد میں یہ تسمیہ غالب آ گیا اور احرام کے کپڑوں کو احرام کہا جانے لگا۔ اصل میں احرام کا معنی ہے کہ احرام کے لیے جو لباس جو نیت کی جاتی ہے، تو یہ احرام، تو یہ احرام کون باندھے گا؟ لمن یرید الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کے لیے احرام باندھے گا۔ تو جو میقات کے باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ یہاں سے احرام باندھیں گے، اور جو میقات کے اندر رہتے ہیں وہ وہاں جہاں ان کا گھر ہے وہاں سے احرام باندھیں گے، حتیٰ کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں گے۔ تو گویا کہ جو شخص حج اور عمرے کی نیت سے جانا چاہتا ہے اس کے لیے احرام باندھنا لازمی ہے، اور جو شخص جو حج اور عمرے کی نیت سے نہیں جا رہا، تجارتی نیت سے جا رہا ہے، تو اس کے لیے احرام باندھنا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ تو احرام کی حالت میں جس طرح پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ جو احرام نیت کر لیتا ہے حج یا عمرے کی، اس کے لیے یہ پابندی عائد ہو جاتی ہے کہ کچھ پابندیاں ہیں جو مردوں اور خواتین سب کے لیے مشترک ہیں، یعنی کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو مرد اور خواتین سب کے لیے مشترک ہیں۔ مثلا بال کاٹنا احرام کی حالت میں مردوں کے لیے بھی جائز نہیں، عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں۔ ناخن تراشنا مردوں کے لیے بھی جائز نہیں، عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں۔ خوشبو لگانا یا خوشبودار صابن استعمال کرنا یہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں، خواتین کے لیے بھی جائز نہیں۔ اسی طرح دستانے پہننا مردوں کے لیے بھی جائز نہیں، عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں۔ ازدواجی تعلقات قائم کرنا دونوں کے لیے منع ہے۔ نکاح یا منگنی کے معاملات طے کرنا یہ بھی دونوں کے لیے منع ہے، اور احرام کی حالت میں شکار کرنا یہ بھی دونوں کے لیے منع ہے۔ کچھ احکام مردوں کے لیے خاص ہیں، کچھ پابندیاں، مثلا مرد سلا ہوا لباس نہیں پہنیں گے، مرد سر نہیں ڈھانپ سکتے، سر ننگا رکھیں گے، اور مرد جو ہیں موزے اور جرابیں وغیرہ نہیں پہن سکتے۔ عورتیں ان کے لیے نقاب کرنا منع ہے، عورتیں نقاب نہیں کریں گی، جس طرح میں نے عرض کیا دستانے بھی نہیں پہنے گی، لیکن غیر محرموں کی موجودگی میں اپنا کپڑا آگے لٹکا کر پردہ ضرور کریں گی۔ لیکن عورتیں جرابیں پہن سکتی ہیں، سوکس پہن سکتی ہیں، اور بند جوتا پہن سکتی ہیں۔ تو یہ ان پابندیوں کا جو خیال رکھنا ضروری، ان پابندیوں میں سے یہ بھی ہے کہ حالت احرام کے اندر شکار کرنا اس کو منع قرار دیا گیا ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ اسی طرح حرم کی حدود کے اندر بھی شکار کو منع کر دیا گیا ہے، حرم کی حدود کے اندر بھی شکار کو منع کر دیا گیا ہے۔ اور حرم کی حدود جو مقرر کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حرم کی حدود کے اندر جو پابندیاں ہم پر عائد کی ہیں، اور جو لوگ بھی وہاں پہ رہتے ہیں یا باہر، سب کے لیے وہ پابندیاں ہیں۔ عن ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم مکہ فلم تحل لأحد قبلی، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے، یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس کو حلال قرار نہیں دیا گیا، اور نہ میرے بعد کسی کو حلال قرار دیا جائے گا۔ انما احلت لی ساعۃ من نہار، ایک دن کا ایک حصہ، ایک گھڑی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں جب فتح مکہ کے موقع پر قتال کی اجازت دی تھی، تو اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا۔ مکہ کے اندر
لڑائی کرنا حرام ہے۔ فرمایا لا یختلا خلاہا، یہاں کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، ولا یعضد شوکھا، یہاں کی گھاس بھی نہیں کاٹی جائے گی، ولا یعضد شوکھا، یہاں کے کانٹے دار درخت بھی نہیں کاٹے جائیں گے، ولا ینفر صیدھا، اور نہ ہی یہاں کے شکار کو خوف زدہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ حرم آمن ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے امن دیتا ہے سب کو۔ اور فرمایا ولا تلتقط لقطتها، اور نہ ہی یہاں کا گری پڑی چیز اٹھائی جائے گی سوائے ان لوگوں کے کہ جو وہ کسی جانتے ہوں کہ یہ فلاں کی ہے اور اس تک پہنچانا چاہتے ہوں۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا قال العباس، تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ الا الازخر، اللہ کے رسول ازخر گھاس جو ہے، اس گھاس کی ہمیں اجازت دے دیجئے، کیونکہ لساغتنا، کیونکہ اس میں ہمارے نجار جو لوہے کا کام کرتے ہیں، اپنی بھٹی جلاتے ہیں، وہ اپنی بھٹی میں اس کو جلاتے ہیں اور قبروں کے اوپر ان کو ڈالتے ہیں مٹی ڈالنے سے پہلے، اور اسی طرح یہ اپنے گھروں کی چھتوں پر ہم اس کو ڈالتے ہیں۔ تو فقالا، تو آپ نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا الا الازخر، سوائے ازخر کے یہ گھاس کاٹی جا سکتی ہے، باقی نہیں کاٹی جا سکتی۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ حل تدری ما لا ينفر صیدھا، کہ جانتے ہو کہ شکار کو خوفزدہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ هو ان ينجيه من الظل ينزل مکانہ، کہ وہ سائے میں کوئی جانور بیٹھا ہو تو اس کو وہاں سے بھگا کر اس کی جگہ پہ بیٹھ گیا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس قدر امن دیا ہے اللہ رب العزت نے حرم پاک میں لوگوں کو بھی، چرند پرند ہر چیز کو اللہ رب العزت نے حرم قرار دیا ہے، سوائے 5 جانوروں کے کہ جن کو حل اور حرم دونوں کے اندر مارنا جائز ہے۔ تو حرم کی حدود کے اندر شکار کرنا اور حالت احرام کے اندر شکار کرنا، اس کو منع قرار دیا گیا ہے۔ حلال جانور کا شکار کرنا بھی محرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ حُرُمْ ان اللہ، انتم حرم، حرم حرام کی جمع ہے، اور اس کا معنی احرام پہننے والے، جنہوں نے احرام پہن رکھا ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ چوپائے حلال جانور ان کا شکار کرنا محرم کے لیے، احرام والے شخص کے لیے تو جائز نہیں ہے، حالت حرم کی حدود کے اندر تو جائز نہیں ہے، لیکن عام حالات کے اندر جو یہ حلال جانور ہیں ان کا شکار کرنا جائز ہے۔ تو اس آیت سے شکار کی حلت بھی واضح ہوئی۔ جس طرح مکہ معظمہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے، اسی طرح مدینہ طیبہ بھی حرم ہے، اس طرح مدینہ طیبہ بھی حرم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہر ہے، اور اس کی بھی تو مکہ کی حرم کی حدود، ان کو اگر ہم دیکھیں کہ حرم کی حدود یہ صرف مسجد حرام نہیں، بلکہ باؤنڈری نہیں، بلکہ حرم کی حدود مقرر کی ہیں۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو حرم کی حدود بتلائیں، انہوں نے مقرر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ان کی نشاندہی کی، ان کو تازہ کیا، پھر حضرت فاروق اعظم کے دور میں، اور آج کل بھی سعودی گورنمنٹ نے وہاں وہ انہی نشانات پر وہ برجیاں، محراب نما برجیاں تعمیر کی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہوں تو شمال کا راستہ یہ مسجد عائشہ کے پاس سے گزرتا ہے، یہ مسجد تنعیم میں ہے جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے ہے۔ تو اس مسجد کے محراب والی سائڈ وہاں پہ ایک برجی لکھی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے محراب نما، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ حدود حرم یا ھذا حد الحرم، یعنی یہ حرم کی حد ہے۔ تو یہ حدود جو ہیں یہ مختلف اپنا اطراف سے ہیں، جس طرح کہ مغرب کی طرف سے حرم کی حد یہ حدیبیہ کے مقام تک ہے، حدیبیہ کے مقام جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا تھا اور وہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ اس مقام کو آج کل شمیسی کہا جاتا ہے، یہ جدہ روڈ پہ واقع ہے، یہ جدہ روڈ پہ واقع ہے، اور اس کا فاصلہ مکہ معظمہ سے 22 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح جنوب کی طرف چلے جائیں تو تہامہ اور یمن کے راستے پر ایک مقام ہے ازات لبن، اس کا فاصلہ وہاں تک حرم کی حد ہے، اور یہ فاصلہ مکہ بیت اللہ شریف سے 12 کلومیٹر ہے، بیت اللہ شریف سے 12 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح مشرق کی طرف چلے جائیں تو وادی اورنا، یعنی میدان عرفات سے پہلے جو وادی آتی ہے وادی اورنا، اس کے کنارے تک یہاں حرم کی حد ہے، میدان عرفات حرم کی حد سے باہر ہے۔
تو یہ فاصلہ بیت اللہ شریف سے 15 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح شمال مشرق کی طرف چلے جائیں تو جیرانہ کی طرف جائیں، جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا، تو وہاں پر اس سے ایک بستی ہے، بستی شرائع المجاہدین، وہاں تک حرم کی حد ہے، جس کا فاصلہ بیت اللہ شریف سے 16 کلومیٹر ہے۔ اور شمال کی طرف جائیں تو تنعیم ہے، یہ سب سے کم قریب حرم کی حد ہے، جہاں مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع ہے، اور یہ فاصلہ مکہ معظمہ سے یعنی بیت اللہ شریف سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ جس طرح مکہ معظمہ حرم ہے، اسی طرح مدینہ طیبہ بھی حرم ہے، مدینہ طیبہ بھی حرم ہے۔ جو احکام حرم مکی کے لیے ہیں کہ وہاں جو کام جن کاموں سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہاں شکار نہیں کیا جائے گا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے گا، کسی جانور کو خوفزدہ نہیں کیا جائے گا، وہاں کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، وہاں کی گری ہوئی چیز نہیں اٹھائی جائے گی اللہ کہ کوئی اس تک پہنچانا چاہتا ہو جس کو وہ جانتا ہو، تو یہ احکام اس کے لیے، اور اس کی حدود بیان کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح مدینہ طیبہ بھی حرم ہے، تو اس کے اندر بھی وہی احکام ہے۔ اور حرم مدینہ کی حدود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا المدینۃ حرم ما بین لابتیہا، کہ مدینہ حرم ہے دو لابا کے درمیان، لابا کہتے ہیں ہرہ کو، ہرہ شرقیہ اور ہرہ غربیہ، ان کے درمیان۔ اور دوسرے فرمایا المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، عیر پہاڑ سے لے کر، عیر پہاڑ وہ ہے کہ جو عیر پہاڑ وہ ہے کہ جو مدینہ طیبہ کے جنوب میں واقع ہے، یہ تقریباً میقات تک، ابیار علی تک یہ پہنچ جاتی ہے اس کی لمبائی۔ اور دوسرا سور پہاڑ جو ہے یہ ہے اپنا جبل احد کی پچھلی جانب، سور پہاڑ جو ہے یہ جبل احد کی پچھلی جانب ہے، تو یہاں تک یہ حرم مدینہ کی حدود ہیں۔ تو اس کے اندر وہی احکام ہیں، وہی چیزیں ممنوع ہیں جو حرم مکہ کے اندر ممنوع تھی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ دوسری ندا آ گئی، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ بے حرمتی کرو تم اللہ تعالیٰ کے شعائر کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے شعائر کی۔ شعائر کیا ہے؟ یہ شعیرت ان کی جمع ہے، اور شعار ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، کسی بھی مذہب کی جو امتیازی علامات ہوتی ہیں، وہ جس طرح کہ مسلمانوں کی بیت اللہ شریف یہ شاعر ہے، قرآن پاک ہم اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے، اسی طرح قربانی یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے، حج اسلام کے شاعر میں سے ہے، مسجد اسلام کے شاعر میں سے ہے، اسی طرح باقی قوموں کے جو شاعر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو لا تحلوا، یعنی نہ تم حلال قرار دو، کیا مطلب کہ نہ تم بے حرمتی کرو، یعنی ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، کس کی؟ شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی۔ اور اس کے بعد ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے شاعر ان کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی ان کی حرمت کی پاسداری کرو، ولا الشہر الحرام، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی۔ تو حرمت والے مہینے جو ہیں، یہاں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الشہر الحرام، تو یہاں شہر کو مفرد ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد بعض علماء نے لیا کہ اس سے مراد ہے حج کے مہینے، اس سے مراد ہے حج کا مہینہ، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد حج کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ الف لام الشہر پر داخل ہے، تو اس سے مراد جنس ہے، یعنی حرمت والے مہینے۔ اور وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب فی حجتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، تو آپ نے اس دوران خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے جس چیز سے مسلمانوں کو آگاہ کیا اور جو خطاب فرمایا اس میں یہ بھی تھا ان الزمان قد استدار کحیاتہ یوم خلق السماوات والارض، زمانہ اسی طرح لوٹ کر اسی مقام پر آ گیا جس پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا السنۃ اثنا عشر شہرن، سال کے 12 مہینے ہیں، یعنی یہ سال کے 12 مہینے ہیں، یہ ہم نے نہیں مقرر کیے، یہ اللہ رب العزت نے مقرر کیے، جس طرح کہ سورہ توبہ میں ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے
اپنا اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاث متوالیات، 3 مہینے مسلسل آتے ہیں یعنی پے در پے آتے ہیں. وہ کون سے مسلسل ہیں؟ ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، یعنی ذوالقعد، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں. ورجب مدر الذی بین جمادی و شعبان، آپ نے فرمایا اور رجب کا مہینہ، رجب مدر، جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا. تو حرمت والے مہینے ان کو اس لیے کہا گیا کہ ان مہینوں کی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اہل مکہ اور قریش مکہ بھی ان کی پاسداری کرتے تھے. ان مہینوں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، ان مہینوں میں قتال نہیں کرتے تھے، ان مہینوں میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. تو فرمایا ولا الشہر الحرام، اور نہ تم حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، یعنی نہ بے حرمتی کرو تم اللہ تعالیٰ کے شاعر کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی. تو یہ وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، حالانکہ شاعر کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں. تو یہ توضیح فرما دی اللہ جل شانہ نے. ولا الہدیہ، اور نہ ہدی کی. ہدی کیا ہے کہ ہدی اس سے مراد وہ جانور ہیں کہ جن کو ذبح کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف لے جایا جاتا تھا. ہدی، ہدی یہ ہدیہ کی جمع ہے، جس طرح کہ جدیہ کی جمع جدی آتی ہے. تو ہدی اس سے مراد کہ وہ جانور جن کو بھیجا جاتا تھا مکہ شریف کی طرف، تاکہ ان کو حرم پاک میں جا کر یا بیت اللہ شریف کے پاس جا کر ہدیم بالغ الکعبہ، ان کو وہاں جا کر جب ذبح کیا جائے، تو ان جانوروں کو کہا جاتا تھا ہدی، دال کے سکون کے ساتھ ہدی. ولل ہدیہ ولل قلائد، اور نہ ہی قلائد کی بھی حرمتی کرو. قلائد قلادتن کی جمع ہے. تو قلادہ کا معنی اصل میں ہوتا ہے گلے کا پٹا یا گلے کا ہار، گلے کا پٹا یا گلے کا ہار. تو اصل میں وہ جانور جو ہدی کے لیے حرم میں جا کر ذبح کرنے کے لیے جو جانور بھیجے جاتے تھے، ان جانوروں کے گلے میں ہار پہنا دیتے تھے اور ان کو اشعار کر دیتے تھے. اشعار کا معنی کہ ان کی کوہان، یعنی ایک تو ان کے گلے میں ہار پہنا دیا جاتا تھا، اور دوسرا ان کے دائیں جانب، قربانی کے جانور کے دائیں جانب سے کوہان میں تھوڑا سا وہ زخم کر کے اس کا خون اس کے ساتھ مل دیا جاتا تھا، جو اس کی بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور قربانی کا جانور ہے، تاکہ کوئی آدمی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی آدمی اس کو کوئی اذیت نہ پہنچا سکے. جس طرح کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہدی من المدینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ طیبہ سے جانور بھیجتے تھے. اس کا اطلاق عمومی طور پر بڑے جانوروں پر ہوتا ہے، اور چھوٹے جانور بھی طبعاً اس میں داخل ہیں، لیکن یہ اشعار وغیرہ جو ہوتا تھا یہ بڑے جانوروں کا، یہ اونٹ کا کیا جاتا تھا، اونٹ یا اونٹنی کا. تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وہاں ذبح کرنے کے لیے جانور بھیجتے تھے، من المدینہ، مدینہ طیبہ سے. فافتلوا قلائد ہدیہ، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے جانور جو تھے ان کے قلادے اپنے ہاتھ سے بٹا کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے بنایا کرتی تھی. یعنی وہ رسی، وہ پٹا، وہ قلادہ جو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا، تو اماں جان فرماتی کہ میں ان کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا کرتی تھی. جب آپ ان جانوروں کو ان کے گلے میں قلادہ ڈال کر ان کو اشعار کر کے روانہ کر دیتے، ثم لا یجتنب شیئا مما یجتنب المحرم، تو پھر آپ ان چیزوں سے اجتناب نہیں کرتے تھے جن سے محرم احرام کی حالت میں اجتناب کرتا ہے. یعنی آپ نے احرام تو پہنا نہیں ہوتا تھا، صرف جانور بھیجے ہوتے تھے. تو فرمایا کہ یہ جانور جو بھیجے جاتے ہیں حرم پاک میں یا ذبح کرنے کے لیے، ان جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ان لوگوں کی، آمین کا معنی ہوتا ہے اما یوم، قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو یہاں وہ لوگ جو بیت اللہ شریف کا ارادہ کرتے ہیں، البیت سے مراد بیت اللہ شریف ہے، کعبۃ اللہ ہے. تو فرمایا کہ اور نہ ہی جو لوگ بیت اللہ شریف کا قصد کرتے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، خواہ وہ حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو. اور یا خواہ وہ اپنے روزی کی تلاش میں وہاں جا رہے ہیں، تجارت کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، دونوں اس میں شامل ہیں. فرمایا ولا آمین البیت الحرام،
یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کہ جو جا رہے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے۔ تو ان چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ گویا کہ یہاں امن دے دیا گیا، سب کو تحفظ دے دیا گیا کہ وہ جانور جو وہاں ذبح کرنے کے لیے لے جائے جا رہے ہیں حرم میں یا بیت اللہ شریف کے پاس، اور اسی طرح بیت اللہ شریف کی طرف جانے والے حج یا عمرے کے لیے لوگ، ان کو بھی تحفظ فراہم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ احرام کی حالت میں جو پابندیاں تھیں، احرام کی حالت میں جو پابندی تھی شکار کرنے کی یا باقی پابندیاں، تو جب آپ احرام کھول دیں، عمرہ کر لیں، حج کر لیں، احرام کھول دیں، تو پھر وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، جب تم حلال ہو جاؤ۔ تو حلال ہونے کا کیا مطلب؟ جو پہلے احرام باندھا تھا، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے احرام کھول دو عمرہ کر کے، تو احرام کب کھولا جائے گا؟ عمرہ کرنے کے بعد، حلق یا تقصیر کروانے کے بعد۔ حلق جو ہے افضل ہے جب پورا عمرہ مکمل کر لیا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ عمرہ اس کے مختصر احکام ہیں کہ احرام میقات سے باندھ کر، دو رکن ہیں عمرے کے، ایک تو میقات سے احرام باندھنا اور دوسرا جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا۔ تو یہ یہاں سے جو احرام باندھ کر ہم چلیں گے میقات سے، تو جا کر طواف کر لیا، اس کے بعد طواف کے بعد 2 نفل پڑے، پھر سعی کر لی، سعی مکمل کرنے کے بعد حلق کیے بغیر احرام نہیں کھولنا، حلق کیے بغیر احرام نہیں کھولنا یا تقصیر کیے بغیر۔ تو مردوں کے لیے 2 آپشن ہیں، یا تو پورے سر کے بال اس طرح کے ساتھ منڈوا لیں تو یہ افضل ہے، ایسے لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا کی ہے، یا پھر اگر منڈوانا نہیں چاہتے تو مشین کے ساتھ، کینچی کے ساتھ چھوٹے کروا لیں تو یہ بھی جائز ہے، ایسے لوگوں کے لیے آپ نے 1 مرتبہ دعا کی ہے۔ خواتین کے لیے صرف تقصیر ہے، وہ اپنے سر کے بالوں کو جمع کر کے آخر میں ایک پورے کے برابر کاٹ لیں گی، تو اس کے بعد احرام کھول دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں حلال ہونا، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونا۔ تو فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ، عمرہ یا حج کر کے احرام کھول دو، تو اس وقت فَاسْتَادُوا، تو تمہارے لیے شکار کرنا جائز ہے، تم شکار کر سکتے ہو۔ اس کا معنی یہ نہیں، یہ صیغہ تو امر کا ہے، لیکن قرینہ بتلا رہا ہے عمومی طور پر امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ تم شکار کرو، لیکن یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ شکار کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اجازت ہے، اجازت ہے۔ اگر واجب ہوتا تو اس کا معنی جو بھی احرام کھولتا اس کے لیے شکار کرنا لازمی تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر تم شکار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ، فَاسْتَادُوا، تو تم شکار کر سکتے ہو، تمہیں شکار کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک انتہائی اہم ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان کو کسی بھی حالت میں عدل و انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، خواہ اپنا وہ غصے کی حالت میں ہو، خواہ ناراضگی کی حالت میں ہو، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ معروف حدیث جس میں آپ نے 12 چیزوں کا ذکر کیا، تو فرمایا وَثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ، 3 چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دلانے والی ہیں۔ تو اس میں فرمایا العدل فی الغضب والرضا، کہ آدمی کسی کے ساتھ ناراض ہو یا کسی کے ساتھ خوش ہو تو عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑے، ہمیشہ عدل و انصاف کرے۔ یہ نہیں کہ مخالف کو فیصلہ کر کے رگڑا لگا دیا اور اپنے موافق اور اپنے ہم نوا کو فائدہ پہنچا دیا، یہ نہیں۔ تو یہاں فرمایا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، یجرمنکم، نہ تمہیں برانگیختہ کرے، نہ تمہیں اکسائے، نہ تمہیں ابھارے، شنعان قوم، شنعان کہتے ہیں دشمنی، اور نہ تمہیں آمادہ کرے، نہ تمہیں ابھارے، لا یحملنکم، نہ تمہیں ابھارے، شنعان قوم، قوم کی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم، کہ انہوں نے روکا تھا آپ کو، ان المسجد الحرام ان تعتدو، انہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا تھا۔ ان کی یہ روکنا، ان کی یہ دشمنی تمہیں اس بات پر انگیختہ نہ کرے کہ ان تعتدو، کہ تم زیادتی کرو، تم زیادتی کرو، ان کے ساتھ ناروا سلوک کرو اور ان پر زیادتی کرو۔ اس میں اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف کہ مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا، مکہ معظمہ جانے سے روک دیا۔ تو وہاں پہ وہ معاہدہ طے ہوا، اور یہ طے ہوا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آپ کے عمرہ کریں گے۔ تو اگلے سال آپ نے عمرۃ القضاء کیا، اس کے بعد یہ پابندی برقرار رہی فتح مکہ تک
فتح مکہ تک یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے مکہ فتح کرنے کی توفیق دے دی مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو کنٹرول دے دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو مکہ معظمہ پر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت جو انہوں نے آپ کو روکا تھا، اس وقت تو وہ دشمنی، وہ غصہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہوئے اب ان پر زیادتی نہ کرنا، زیادتی کسی حالت میں جائز نہیں، بلکہ ان کے ساتھ انصاف کرنا، تو نہ ابھارے تم۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی پہلے کسی قوم نے یا پہلے کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو تو اس ناراضگی کو ہمیشہ نہیں اس کو اپنے سینے میں گانٹھ دے کے رکھنا چاہے، کیا پکی بات ہے جی، جس طرح کہتے ہیں نا کوئی معمولی بات میں، ہماری تو ناراضگیاں بھی نہیں ایسی ہوتی ہیں کہ معمولی بات پہ ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو ورقہ ہی پاڑ دیا۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو تم آپ کہہ رہے ہو بار بار، جی نہیں ہم نے صلح نہیں کرنی، ہم نے ورقہ ہی پاڑ دیا، کس چیز کا ورقہ پاڑا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ تو قرآن پاک میں حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں حکم ہے، تو کیا آپ نے یہ ورقہ کس چیز کا پاڑا ہے؟ اور یہ بات کہ معمولی بات پر انسان، اور یہ بات ہم بھول جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہیں، روزے بھی رکھتے جا رہے ہیں، روزے نماز تمام عبادات ان کے لیے، ان کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دوسروں کے بارے میں اپنا سینہ صاف ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے ساتھ ناراض رہتا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ 3 دن کے ساتھ زیادہ ناراض رہنا جائز نہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا، کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو جو ساری عمر جو مسلمان ناراض رہتے ہیں معمولی باتوں پر، اور جو بھائیوں سے ناراض رہتے ہیں، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے، بہنیں بہنوں سے ناراض رہتی ہیں، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے عزیزوں، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ ہمیں زندگی دی ہے، ایک ہی مرتبہ یہاں ہم نے آنا ہے، دوبارہ نہیں آنا، اور یہ جتنے دن زندگی کے ہیں ان کو پیار و محبت سے گزار لیجئے۔ موت نے آ کر تو جدائی ڈال ہی دینی ہے، مرنے کے بعد پھر ساری عمر بھی روتے رہے میرا بھائی تھا، میرا یہ تھا، میرا وہ تھا، تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ اس لیے یہ جو ہمیشہ کے لیے دشمنیاں اپنے دل میں بٹھا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ مومن جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، مومن اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہیں آپ کو کسی قوم کی دشمنی کے جنہوں نے آپ کو، اس قوم کی دشمنی کے جنہوں نے آپ کو روکا تھا مسجد حرام سے، ان تعتدوا، اس پر برانگیختہ نہ کرے، اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو۔ اور اس کے بعد ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا، بڑا پیارا اصول ہے، اور اس کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا حرز جان بنا لے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اس کی ترغیب دلاؤ، کوئی نیک کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دیجئے، اس کی حوصلہ افزائی کیجئے اور اس کے لیے دعا کیجئے، اس کا تعاون کیجئے نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ بر ہر قسم کی نیکی کو کہتے ہیں، البر ہر قسم کی نیکی اس کے اندر شامل ہے۔ والتقوی، تقوی کا معنی کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابی بن کعب نے پوچھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا، جس طرح کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے، امیر المومنین آپ کبھی کسی ایسی وادی سے گزرے ہیں جس کی دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ کہا جی کئی دفعہ گزرا ہوں۔ کہا پھر کیسے گزرتے ہو؟ تو کہا اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو بچا کے گزرتا ہوں۔ تو فرمایا اسی طرح دنیا میں گناہوں کی وادی سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور دنیا کی علائشوں سے بچا کر گزر جانے کا نام تقوی ہے، بچا کر گزر جانے کا نام تقوی ہے، اور تقوی ہی انسان کی آخرت میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ تو فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تعاونوا، ایک دوسرے کا تعاون کرو، یہ باب تفاعل ہے، جس کا معنی کہ دونوں طرف سے تعاون، وہ بھی آپ کا تعاون کرے، آپ بھی، یعنی جو بھی نیکی کر رہے ہیں ایک دوسرے کا آپس میں نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔ ولا تعاونوا، اور نہ تعاون کرو تم۔ تو یہاں نیکی کے کاموں میں تعاون کے، اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انسان ہر نیکی کے کام میں دوسرے کا تعاون کرے، بلکہ یہاں تک کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت
ظالم مظلوم کی مدد تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کریں، اس کو ظالم کے ظلم سے نجات دے، تو ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کا ظلم سے ہاتھ روک لو، یہ اس کی مدد ہے، کیونکہ ظالم بظاہر تو دوسرے شخص پر ظلم کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیرے بن جائیں گے۔ تو یہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا اپنے آپ کو مستحق بنا رہا ہے۔ مظلوم نے بد دعا کر دی، تباہ و برباد ہو جائے گا، نہ بھی کی تو اللہ تعالیٰ کی سزا سے نہیں بچ سکے گا اللہ کہ مظلوم اس کو معاف کر دے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر، بادلوں کے اوپر اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّهُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ میں اس کی ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ، جب مناسب وقت میں پکڑوں گا ظالم کو۔ اور مظلوم خواہ کافر ہو، کافر پر بھی ظلم کرنا، یعنی عام اپنے جو لڑائی میں جہاد میں جو مقابلے میں ہیں ان کے ساتھ تو لڑائی ہے، لیکن جو اپنے آپ کے معاشرے میں رہ رہا، آپ نے اس سے کام کروایا، اس کے پیسے نہ دینا، اس پر ظلم اور زیادتی کرنا، یہ کافر پر بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ ایک دوسرے کا تعاون کرو تم گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو یہاں یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ اگر کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے تو برے کام کرنے میں کسی کا تعاون نہ کرو، چوری کرنے میں، ڈاکہ کرنے میں، کسی کو زیادتی، کسی پر زیادتی کرنے میں، یا برائی کے کاموں کو رواج دینے میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، کیونکہ جو برائی کے کام کو شروع کرنے والا ہے، جو اس کا ساتھ دینے والا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہوگا، بالکل اسی طرح جو نیکی کا کام کرنے والا ہے اور جو اس کی ترویج کرنے والا ہے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی نیکی کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ تو معاشرے، اسلامی معاشرے کے اندر یہ اصول اپنایا جائے کہ اچھے لوگ، اچھے کام کرنے والے لوگ، نیکی کرنے والے لوگ، ان کا تعاون کیا جائے، اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا جائے، بلکہ حتی الامکان اگر روکا جائے تو یہ اصول سامنے رکھتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو دیکھتا ہے، انکار منکر واجب ہے، برائی کو روکنا واجب ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ میں سے روکنے کی صلاحیت نہیں، یہ ہاتھ سے روکنا، قوت سے روکنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے، تو پھر اس کو سمجھائے، وبلسانہ، زبان کے ساتھ اس کو سمجھائے، فإن لم یستطع، اور اگر زبان کے ساتھ بھی نہیں سمجھانے کی صلاحیت رکھتا، فبقلبہ، تو اس برائی کو دل میں برا جانے۔ فرمایا جو آدمی برائی کو دل میں بھی برا نہیں جانتا تو اس کے دل کے سینے کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان نہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ پھر اس کا پہلے بھی خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اس یہاں فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اور یہاں بھی فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ انسان تبھی ان چیزوں پر عمل کر سکتا ہے، نیکی کا حکم دے سکتا ہے، برائی سے روک سکتا ہے، نیکی کے کاموں میں مدد کر سکتا ہے، برائی کے کاموں سے میں تعاون سے دور رہ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عقود، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے، اللہ تعالیٰ کے فرائض، اللہ تعالیٰ کے حکام کی پابندی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے روک سکتا ہے، اپنے معاہدات کی پاسداری کر سکتا ہے، اس صورت میں جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، شدید میں نے سخت، العقاب میں نے سزا، اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سزا بہت سخت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ اس لیے آج انہی دو آیات پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور میں انشاءاللہ کل سے الحمدللہ، آج ہمارا سسٹم تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا، تو کل سے ہم انشاءاللہ 4:15 بجے سے لے کر 5:15 بجے تک ہی انشاءاللہ اسی طرح تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور کل کے آیات کریمہ کے اندر جو احکام ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، حرام جانور، ان کا ذکر، ان کو ذبح کرنے کا ذکر، اور پھر دین کی تکمیل کا جو اعلان اللہ رب العزت نے کیا، پھر اپنا حرام کھانا کن کن حالات میں جائز ہے، یہ ساری چیزیں کل کے درس میں انشاءاللہ ان کا ذکر ہوگا۔ آپ بہن بھائی جو مطابقت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ اس میسج کو آگے بھی پھیلائیے، باقی لوگوں کو بھی دعوت دیجیے تاکہ وہ بھی اس نوید میں اور اس بشارت کے اندر شامل ہو سکیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا، میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی کتاب اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ یہ دنیا پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے،
اللہ تعالیٰ اس سے پوری دنیا کو نجات دلائے، اللہ تعالیٰ حالات کو معمولات پہ لائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان المبارک جس کا آج یہاں کویت میں دوسرا روزہ ہے اور پاکستان میں انڈیا میں باقی پہلا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزے، ہمارا قیام، قرآن پاک کی تلاوت، ہماری دعائیں، جو بھی عبادت ہم کر سکیں اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ ایک پروگرام ہم نے اور بھی بنایا ہے کہ رات 9 بجے یعنی تراویح کے بعد یہاں کویت ٹائم کے 9 بجے ہم ایک مختصر سا درس رکھیں گے، آج سے انشاءاللہ شروع کریں گے، مجالس رمضان یعنی ماہ رمضان کی مجالس، اس میں ہم ضروری مسائل بیان کیا کریں گے، اور اس میں عقیدہ، توحید اور شرک کیا ہے، اور اسی طرح روزے سے متعلقہ احکام، پھر لیلۃ القدر سے متعلقہ احکام، قرآن پاک کی تلاوت کے آداب اور دیگر احکام جو ہیں انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے۔ تو یہ درس بھی ہمارا 15-20 منٹ کا ہوا کرے گا، تو میں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس میں بھی مطابقت کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہم اس میں سوچ رہے ہیں کہ ہر درس کے بعد 1 یا 2 سوالات آپ کو دیے جائیں اور آپ ان کو نوٹ کریں، اور بعد میں ان کے جوابات بھی آپ کو بتائے جائیں گے، اور آخر میں ان کو کلیکٹ کر کے ان کے جوابات آپ سے لیے جائیں گے، اور جو پورے جواب دے گا اس کے لیے پھر ہم کسی انعام کا تعین کریں گے انشاءاللہ، تو اس کا اناؤنس کر دیں گے، تو آپ اس پروگرام کے اندر بھی شرکت کریں۔ بارک اللہ فیکم، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔